بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نصر کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سورت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت مقررہ کی خبر دی گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عبداللہ نے جو کچھ بھی کہا سچ کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو عبداللہ نے سمجھا میرا بھی یہی خیال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو بہت ساری وصیتیں کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، آپ مجھے اگلے سال نہیں مل سکیں گے اور آپ میری قبر اور میری مسجد کے پاس سے گزریں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کے غم کی جدائی میں رونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف منہ کر کے فرمایا، تمام لوگوں میں میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کی ابتدا سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے ہوئی۔ ابتدا میں آپ کے سر میں شدید درد ہوا۔ آپ نے باقی ازدواج کی اجازت سے اپنی زندگی کے آخری ایام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں گزارے۔ وفات کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیز بخار تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والوں میں سے عبد الرحمن بن ابی بکر مسواک لے کر آئے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے منہ میں چبا کر نرم کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ حضور پاک نے وفات سے پہلے مسواک کیا۔ وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسہ دیا۔ آپ کو آپ کے اہل خانہ اور اہل بیت نے غسل دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا، جن میں ایک قمیض بھی شامل تھی۔ آپ کی قبر مبارک لحدی یعنی بغلی قبر تھی۔ آپ کی قبر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھودی۔